اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد. خوب اختلافی سوروں کے سلسلے میں درس چل رہا تھا. وہ سورہ کہ جن کے مکی اور مدنی ہونے کے سلسلے میں اختلاف ہے، مختلف نظریات ہیں. 27 سوروں کے سلسلے میں آشنا ہو چکے ہیں. وہ 27 سورہ کہ جن کے سلسلے میں لوگوں کی رائے مختلف ہے، کسی نے مکی کہا، کسی نے مدنی کہا ہے. اس میں سے 28واں سورہ سورہ توحید ہے. کیا سورہ توحید. سیوتی مدنی بودنی ان سورہ را ترجیح می دہد بلے روایت استنادیے بے ثابت نیس. سورہ توحید یعنی سورہ الحمد. سورہ توحید کس کو کہتے ہیں؟ سورہ الحمد. پھر جلدی سے کیوں کہہ دیا؟ میں نے کہا تو میرے ساتھ ساتھ. سورہ توحید کہتے ہیں سورہ اخلاص کو، سورہ قل هو اللہ احد کو. گویا سورہ اخلاص کے سلسلے میں بھی اختلاف ہے. سیوطی نے اس سورہ کو مدنی کہا ہے. سیوطی نے کہا ہے کہ یہ سورہ مدنی ہے، لیکن سیوطی نے جس روایت کو دلیل بنایا ہے وہ روایت سند صحیح نہیں رکھتی ہے، اس کی سند صحیح نہیں ہے. تو جب روایت کی سند صحیح نہیں ہے تو روایت کو دلیل نہیں بنا سکتے. ٹھیک. 29 اور 30 معوذتان یعقوبی ان دو سورہ را از آخرین سورہ مدنی شمول دیاست بلے روایات معارض بسیاری خلاف آن را ثابت می کند. معوذتان یہ کون کون سے سورہ میں؟ معوذتان قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق. سورہ فلق اور سورہ ناس. سورہ فلق سورہ ناس قرآن مجید کے آخر کے دو سورہ. ٹھیک ہے، آخر کی یہ دونوں ہیں. 113 114. ٹھیک. ان کو کہتے ہیں معوذتین یا معوذتان. تو یعقوبی نے ان دونوں سوروں کو مدنی سوروں میں شمار کیا. کہا کہ مدینے میں آخر میں نازل ہونے والی یہی دو سورہ ہے. لیکن اس نظریے کے خلاف بہت ساری روایتیں ہیں. بہت ساری روایتیں ایسی ہیں کہ جو یعقوبی کے نظریے کے خلاف ہیں. یعنی اگر آپ روایات دیکھیں گے تو روایتوں میں ان دونوں کو مکی کہا گیا ہے جبکہ یعقوبی نے مدنی کہا ہے. تو یہ کل 30 سورہ کہ جن سوروں کے مکی اور مدنی ہونے کے سلسلے میں اختلاف ہے، ٹھیک، ان کا اختصار کے ساتھ یہاں پہ ذکر کر دیا ہے. اب آئیے آیات استثنائی. ٹھیک. آیات استثنائی یعنی سوروں کے علاوہ قرآن مجید کی کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جن آیتوں کے سلسلے میں بھی اختلاف ہے. بعض نے کہا کہ یہ آیت مکے میں نازل ہوئی، بعض نے کہا کہ مدینے میں نازل ہوئی. دیکھتے ہیں وہ کون سی آیات ہیں کہ جن آیات کے سلسلے میں اختلاف ہے. در نوشتہ برخی از قدما آمده است کہ در برخی سورہ آیاتی برخلاف اصل سورہ آمده است. یہ تو ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک سورہ مکی ہے تو اس کی تمام آیتیں بھی، یا ایک سورہ مدنی ہے تو اس کی تمام آیتیں. بہت ساری مکی سورہ کے اندر مدنی آیتیں ہیں اور بہت ساری مدنی سوروں کے اندر مکی. تو کہہ رہے ہیں کہ بعض قدیم علماء کی تحریروں میں، ان کی کتابوں میں یہ آیا ہے کہ بعض سوروں میں اصل سورہ کے خلاف آیتیں موجود ہیں. کیا مطلب اصل سورہ کے خلاف؟ یعنی سورہ کو مکی کہا گیا ہے لیکن آیت
اس اصل کے خلاف ہے. یا سورہ مدنی ہے آیت، یعنی اگر سورہ مکی برقی آیات آن مدنی و اگر مدنی برقی آیات آن مکی. البتہ ما با تتبعی کی انجام دادئیم بخلاف ان نظر دست یافتئیم. ہر سورہ کی مکی تمام آن مکی، ہر سورہ کی مدنی تمام آن. لیکن صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو تحقیق کی ہے اس تحقیق سے اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ جو سورہ مکی ہے اس کی تمام آیتیں مکی ہیں، جو سورہ مدنی ہے اس کی تمام آیتیں بھی. گویا صاحب کتاب کے نزدیک اس بات سے انکار ہے کہ کسی مکی سورہ کے اندر مدنی آیت ہو یا کسی مدنی سورہ کے اندر مکی آیت. گویا ان کا نظریہ قدما کے نظریے کے خلاف ہے. جو قدیم مفسرین اور علماء تھے انہوں نے تو اپنی تحریروں میں لکھا کہ ایسا ہے، مکی سورہ میں مدنی، مدنی سورہ میں مکی آیتیں ہیں. لیکن یہ کہہ رہے کہ ہم نے جو تحقیق کی ہے، ہم نے جو جستجو کی ہے، اس تحقیق اور اس جستجو میں قدما کے مشہور نظریے کے خلاف ظاہر ہوا ہے. ہر مکی سورہ میں تمام آیتیں مکی ہیں، مدنی سورہ میں تمام آیتیں. کہہ رہے ہم یہاں پہ کچھ نمونے ذکر کر رہے ہیں جن کے بارے میں اختلاف ہے. نمونے اول گفتے اندر سورہ مائدہ آئے الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشون، یا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. در عرفات بر پیامبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نازل شد، بلے ان توخم بر اساس آن است کہ معیار و شاخص مکی و مدنینا مکان بدانی و بگویم ہر سورے کی در مکی نازل شده مکی گرچه پس از ہجرت نازل شده باشد. در صورتی کہ معیار مکی یا مدنی بودن زمان ہجرت است و تقسیم مکی و مدنی پیش از ہجرت و پس از ہجرت برمی گردد. یہ پہلا نمونہ ہے کہ جس آیت کے بارے میں اختلاف ہے، آیت اکمال یا اس سے پہلے والی آیت الیوم یئس الذین کفروا، اس کے بعد الیوم اکملت لکم دینکم، یہ آیت کریمہ. بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ جب اللہ کے نبی میدان عرفات میں تھے، حج کے فرائض انجام دے رہے تھے، تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی. ٹھیک، کہاں نازل ہوئی؟ عرفات میں پیغمبر پر نازل ہوئی. اور ہاں، چونکہ عرفات میں نازل ہوئی ہے، عرفات کہاں ہے؟ مکے میں ہے، لہذا یہ آیت بھی کیا ہو گئی؟ مکی ہو گئی. جبکہ سورہ مائدہ کیا ہے؟ مدنی سورہ میں مکی. لیکن کہہ رہے ہیں کہ یہ توہم کہ یہ آیت مکی ہے صحیح نہیں ہے. مانتے ہیں کہ عرفات میں، چلو عرفات والی بات مان بھی لے، تب بھی اس آیت کو مکی نہیں کہہ سکتے. ہاں، اس معیار کی بنیاد پر کہ اگر ہم آیت یا سورہ کے مکی اور مدنی ہونے کا معیار مکان قرار دیں تو ٹھیک ہے. اگر ہم سورہ یا آیت کے مکی یا مدنی ہونے کا معیار اگر محل اور مکان قرار دیں تب تو یہ بات ٹھیک ہے، کیونکہ عرفات میں نازل ہوئی اس لیے کیا ہو گئی؟ مکی ہو گئی. لیکن ہم اسے نہیں مانتے. ہم معیار مکان نہیں زمان مانتے. ہم معیار کیا مانتے ہیں؟ زمان کو مانتے ہیں. قبل از ہجرت مکی ہے، بعد از ہجرت، ہجرت کے بعد کہے اللہ کے نبی.
حجۃ الوداع کرنے کے لیے. اگرچہ مکے میں نازل ہوئی لیکن چونکہ پس از ہجرت ہے، ہجرت کے بعد ہے، تو کیا ہوگا؟ مدنی ہے. بھلے وہ مکے ضدی ہے. صحیح ہو گیا نا؟ نہیں بنوا رہے ہیں. ہاں کہہ رہے کہ یہ آیت اکمال کہ جو سورہ مائدہ میں ہے، سمجھ رہے ہیں، اس کو مکی کہا گیا ہے. بلے ان توقع، لیکن یہ گمان کرنا کہ یہ مکی ہے بر اساس آنس کی، اس بنیاد پر ہے کہ معیار و شاخص سے مکی و مدنی را مکان بیدانی، کہ جب ہم مکی اور مدنی ہونے کا معیار اور پیمانہ مکان کو جانیں اور کہیں کہ ہر سورہ کی جو مکہ میں نازل ہوا ہے وہ مکہ ہے، چاہے وہ ہجرت کے بعد ہی کیوں نہ ہو، ہے نا؟ تو ٹھیک ہے، ہو جائے. لیکن در صورتی کی معیار مکی یا مدنی بودن زمان ہجرت است. اب اس صورت میں کہ سورہ یا آیت کے مکی یا مدنی ہونے کا معیار اگر زمان ہجرت کو قرار دیا، زمان کو قرار دیا جائے، ہجرت کو قرار دیا جائے، و تقسیم مکی و مدنی بے پیش از ہجرت و پس ازار ہجرت برمی گردد، تو پھر ہجرت سے پہلے اور ہجرت کے بعد کو جب معیار مان لیں گے تو یہ تو ہجرت کے بعد کی ہے، مدنی ہوگی. ہجرت کے بعد ہی تو ہے تو مدنی آیت ہوگی، بات ختم. تو یہ پہلی آیت تھی جس کے بارے میں اختلاف تھا. مکی جنہوں نے کہا انہوں نے مکی ہونے کی دلیل دی، لیکن ان کی دلیل قبول نہیں کی گئی، رد کر دیا گیا اس کے مقابلے میں ایک دوسرے معیار کو کھڑا کر کے. چلے نمونہ دوم، دوسرا نمونہ آیت کا جس کے بارے میں اختلاف ہے، گفتے ہیں سورہ توبہ آیہ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربى ان ابراہیم لأواہ حلیم. کرے سورہ مبارک توبہ کی یہ جو آیتیں ہیں، ٹھیک، ہنگام وفات ابو طالب در مکہ نازل شدے. کہ جس وقت جناب ابو طالب کی وفات ہوئی ہے مکے میں، اس وقت یہ آیتیں نازل ہوئی. گویا یہ آیتیں کیا ہیں؟ مکی ہے، در حالی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے وعدے داتا برائے آمرزش و دعا کنات، اس حال میں کہ اللہ کے نبی نے جناب ابو طالب سے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کے لیے اللہ سے استغفار کریں گے، آپ کی بخشش کی دعا کریں گے. تو اس وقت ٹھیک ان گفتے از کسانی اس کی سی بر آن دارنتا ابو طالب را موقع وفات کافر بشمار و در جائے خود واہی و مغرزانے بودنے ان پندار را ثابت نمودیں. لہذا صحیح ہمون اس کی تبرسی در تفسیر خود آوردے کہ گروہی از مسلمانان پس از فتح مکہ از پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواستند تا اجازت فرمایت برائے پدران مشرک خود طلب استغفار کنند. آنگاہ ان آئے نازل شد و بطور سریع از انکار منع نمود. دشمنی تعصب انسان کو جہالت کہاں لے جاتا ہے. ابھی جو آیتیں ہیں ان آیتوں کو جناب ابو طالب کے ایمان سے جوڑ کر دیکھا جاتا ہے. جو لوگ جناب ابو طالب کو وفات کے وقت کافر ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ ان آیتوں کو واقع جناب ابو طالب کی وفات کے واقعے کو کیا شان نزول بتاتے ہیں. کہتے ہیں کہ جب جناب ابو طالب کی وفات ہو رہی تھی، ٹھیک، تو اللہ کے نبی نے جناب ابو طالب سے کہا چچا گھبراؤ نہیں، ہم آپ کی بخشش کی، آپ کی مغفرت کی اللہ سے دعا کریں گے. تو یہ آیتیں نازل ہوئی کہ اے نبی جو مشرک ہے، جو کافر ہے، آپ ان کے لیے استغفار نہ کریں. گویا اللہ نے جناب رسول خدا کو منع کیا
کہ آپ جو اپنے چچا کے مغفرت کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ ان کے لیے مغفرت نہ کریں، ٹھیک، وہاں سے جوڑتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے تو اس اعتبار سے تو مکی ہو گئی آیت، کیونکہ جناب ابو طالب کی وفات کہاں ہوئی ہے؟ مکے میں ہوئی ہے، قبل از ہجرت ہوئی، تو زمان مکان کوئی بھی معیار مان لے مکی رہے گی، ٹھیک، ہاں، لیکن کہتے ہیں کہ نا جب مکہ فتح ہوا ہے، جب مکہ فتح ہوا ہے تو کچھ مسلمان آئے ہیں رسول خدا کی بارگاہ میں، ان کو اپنے والدین کی فکر ہوئی کہ بھائی ہم تو مسلمان ہو گئے، ہمارے ماں باپ مشرک اور کافر ہیں، یہ تو جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں، ہم ان کے حق میں خدا سے بخشش کی دعا کریں تو شاید اللہ انہیں معاف کر دے۔ تب یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ اے نبی آپ ہو چاہے یہ دوسرے کلمہ گو ہیں، کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی مشرک یا کسی کافر کے لیے بخشش کی دعا کرے۔ کہاں کی بات لے جا کر کے کہاں جوڑی جا رہی ہے؟ دشمنی لے گئی کہاں تک کہ جو آیتیں فتح مکہ کے موقع پہ نازل ہوئی ہیں ان کو ہجرت سے قبل لا کر کے جوڑا جا رہا ہے جناب ابو طالب کی وفات سے۔ سمجھ میں آئی بات؟ کہہ رہے ہیں کہ سورہ توبہ کی یہ جو آیتیں ہیں کہ ہنگام وفات ابو طالب، جناب ابو طالب کی وفات کے وقت در مکے نازل شدے، کہا گیا ہے کہ مکے میں نازل ہوئے، در حالی کی پیغمبر اس حال میں کہ پیغمبر اسلام بے وعدے دا جناب ابو طالب سے وعدہ کیا تھا تا برائے آمرزش و دعا کنا، تاکہ ان کی بخشش کے لیے ان رسول خدا نے کہا تھا جناب ابو طالب سے کہ میں آپ کی بخشش کی دعا کروں گا، کیونکہ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی جب وہ مر رہے تھے۔ اب یہاں سے رد کی دلیل ہے، ان گفتے از کسان اس کے، کہنے کی یہ قول یہ نظریہ ان لوگوں کا ہے کہ صحیح برآن دارن جو اس بات کی کوشش کرتے ہیں تا ابو طالب را موقع وفات کامل بشمارا، جو یہ چاہتے ہیں کہ جناب ابو طالب کو وفات کے وقت کافر دکھائیں، کافر بتائیں، بدرجائے خود، اور یہ بات اپنے مقام پر اپنی جگہ پر واہی و مغرضان بودن ان پندار و ثابت نمودین، ہم نے اس کو اس کی جگہ پر اس کے بے بنیاد اور جاہلانہ اور مغرضانہ خیال اور رائے ہونے کو ہم نے ثابت کیا ہے اپنی، یعنی گویا تحقیق کی گئی ہے جہاں پہ ہم نے بتایا ہے کہ یہ اس طریقے کی باتیں کیا ہے، بے بنیاد ہیں، ان آیتوں کا وفات ابو طالب سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہ صرف دشمنی نکالنے کے لیے حسد میں اس طریقے کا کیا گیا ہے، وہ اپنی لذا صحیح ہمون یعنی کہ صحیح قول اور صحیح نظریہ ان آیتوں کے بارے میں وہی ہے کہ تبرسی در تفسیر خود آوردے، کہ جن باتوں کو علامہ تبرسی نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے، کیا کیا ہے وہ یہ اس کا خلاصہ، گروہی از مسلمانان پس از فتح مکہ، مسلمانوں کی ایک جماعت، مسلمانوں کا ایک گروہ مکہ فتح ہو جانے کے بعد از پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواستن، نبی کریم سے تقاضا کیا، درخواست کی، تا اجازت فرمایت کہ اللہ کے نبی اجازت دیں کہ برائے پیدران مشرک خود کہ وہ اپنے مشرک آبا و اجداد کے سلسلے میں طلب استغفار کنن، استغفار کرے، انگاہ ان آئے نازل کیوں، تو اس موقع پر یہ آئے کریمہ نازل ہوئی ہیں، وہ بطور صریح از انکار منع نمود، اور واضح طور پر نبی کو اور مشرکین کو اس عمل سے روکا گیا اور منع کیا، تو بات کہاں کی ہے اور کہاں جا کر کے جوڑی جا رہی، مارو گھٹنا ٹوٹے سر والی بات ہے۔